ایک پردیسی کی 2 بار قبر کشائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کسی پردیسی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ نہ پیش آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس پردیسی کی 2 بار کیوں قبر کشائی کی گئی، یہ کہانی کو تفصیل سے سنیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ سعودی عرب میں ایک چاچا تھا، اس نے بہت ٹائم سعودی عرب میں کام کیا، خوب پیسے کمائے۔ اس کے تھے 3 بیٹے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ اس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، خوب پڑھایا لکھایا۔ جب بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تو بڑے بیٹے نے شادی کی، اس کی جاب تھی آسٹریلیا میں۔ اس نے شادی کے بعد اپنی فیملی کو ساتھ لے گیا۔ جو درمیان والا بیٹا تھا، کچھ عرصے بعد اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی جاب تھی دبئی میں، وہ اپنی بیوی کو دبئی لے کے چلا گیا۔ جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اس کی سرکاری جاب تھی اسلام آباد میں، وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کے اسلام آباد چلا گیا۔ پیچھے رہ گئی بوڑھی ماں۔ سب بچوں نے کہا ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس آؤ۔ ماں کہتی ہے میں محلے میں رہوں گی، یہاں پہ محلے کی عورتیں آتی ہیں، دکھ سکھ بولتی ہیں، میرا اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے، میری بہت سی دوست ہیں یہاں پہ، میں نہیں جاؤں کسی کے پاس۔ بوڑھی ماں وہیں پہ رہ گئی۔ جو گھر تھا نا، بہت بڑا گھر تھا ان کا، اس کا نیچے کا حصہ جو تھا پورا کرائے پہ دے دیا۔ جو کرایہ دار عورت آئی ہے نا، وہ زانیہ عورت تھی، بدکار عورت تھی۔ اس کی بیٹی تھی 2، اس کی ایک بہو تھی اور وہ خود تھی۔ اس کا نام تھا نگت آنٹی۔ ان کے پاس رات ہوتے ہی نا وہ گھر زنا کا اڈا بن جاتا۔ وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں آ کے رکتی اور ان لڑکیوں کے ساتھ، اس نگت کے ساتھ، وہ لڑکے عورت مرد آتے، رات گزارتے وہاں پہ، اور باہر سے لڑکیاں لے کے آتے، شراب وغیرہ پیتے۔ پورا محلہ تنگ تھا۔ محلے کی عورتیں ایک دن جمع ہو کے آتی ہیں مال کے مکان عورت کے پاس، اسے کہتی ہیں تم نے کیا زنا کا اڈا کھول دیا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا یہاں پہ کیسے کیسے رات کو لوگ آتے ہیں، گاڑیاں یہاں پہ رکتی ہیں اور یہاں پہ زنا ہو رہا ہے۔ جو مال کے مکان تھی ان کی بات پہ یقین نہیں کرتی، کیونکہ اس کے ساتھ وہ بہت اچھی تھی، اس کو کھانا بنا کے دیتی تھی، کپڑے دھو کے دیتی تھی، گھر کی صفائی کرتی تھی۔ اب ان کا ایک ہی مقصد تھا مکان پہ قبضہ کرنا۔ اب جو مال کے مکان تھی نا، جب لوگوں نے زیادہ کہا تو ایک دن ہانپتی کانپتی جاتی ہے نیچے جا کے کیا دیکھتی ہے، تو اس کی آنکھیں جو سی نا شرما جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے میرے گھر کو تم نے زنا کا اڈا بنا رکھا ہے، خالی کرو مکان میرا، ابھی کے اب نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ نگت، اس کی بیٹی، اس کی بہو اس بڑھیا کے پاؤں پڑ گئے، اسے کہتے ہیں معافی مانگتے ہیں، جو ہو گیا معاف کر دو۔ کہتے کچھ نہیں چاہیے مجھ کو، میرا مکان خالی چاہیے مجھ کو، ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے۔ اب ان تینوں نے پلان بنایا، انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، ہم کو ٹائم دے صبح تک کا، ہم صبح تک مکان خالی کر دیں گے۔ وہ مال کے مکان عورت کہتی ہے مجھے صبح مکان خالی چاہیے، کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اب جو ہی رات ہوئی ہے، وہ عورت، بوڑھی عورت اپنے کمرے میں آ کے سو گئی۔ ادھر یہ عورتیں آتی ہیں جیسے تکیہ رکھتی ہیں اس کے منہ پہ، اور اس کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تب تکیہ ہٹاتی ہیں، اور صبح فون کرتی ہیں سب سے پہلے اس کے شوہر کو جو سعودی عرب میں ہے۔ اس کی عمر ہے 55 سال۔ اسے کہتی ہیں کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا رات کو۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اپنے دوست احباب سے کہتا ہے میں جا رہا ہوں جی پاکستان چھٹی۔ دوستوں نے کہا چھٹی کیوں جانا ہے، پکا پکا چلا جا، تیرے بچے سیٹ ہیں، زمین جائیداد بنی ہوئی ہے، تو یہ کس چیز کی کمی ہے، اب جا، بوڑھا ہو گیا، وہاں پہ جا کے اللہ توبہ کر۔ وہ جی سعودی عرب سے آ گیا پاکستان، اس کے بیٹے بھی آ گئے، اور اس نے سب نے مل کے اس بڑھیا کی اچھے سے تدفین کی، خوب ختم دلوائے، خوب غریبوں میں صدقہ خیرات کیا۔ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ پردیسی کو کچھ پتہ نہیں اس کی بیوی کیسے فوت ہوئی ہے۔ اب وقت گزرتا رہا۔ اب ان کا تو پلان ایک ہی تھا، جو وہاں پہ رہ رہی تھی نگت، کہ اس مکان پہ قبضہ کرنا ہے۔ یہ لوگ بہت شریف اور بھولے لوگ ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آگے سے مزاحمت کرے۔ اب انہوں نے سوچا کہ بوڑھے کو بھی راستے سے ہٹانا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ پہلے بوڑھے کو نا اپنے بس میں کر کے اسے مکان نام کراتے ہیں۔ اب نگت کبھی اس کے سامنے جاتی اس طرح کے کپڑے پہن کے، تاکہ جو اسے دیکھ کے مرد اٹریکٹیو ہو۔ اب بوڑھا بے شک 55 سال کا تھا، اس کے سامنے عورتیں گھومیں اور اس طرح کے لباس پہن کے، اس کا دل جو ہے نرم پڑ جائے گا۔ کبھی نگت خود جاتی، کبھی اس کی بیٹی جاتی، کبھی اس کی بہو جاتی، اور جو اندر آخر وہ ان کے چنگل میں پھنس گیا۔ جب چنگل میں پھنسا ہے، انہوں نے ان کے ساتھ منہ کالا کیا، اس بوڑھے نے ان کے ساتھ۔ اب اسی چکر میں اسے بلیک میل کرا کرو کے نا اس سے کہا مکان ہمارے نام کر دے تو یہ اتنے پیسے دے دیں گے۔ بوڑھے کو نشہ کرایا، جیسے بھی کرا کرو کے مکان پہ نا ان پہ پیپر پہ سائن کرا لیے۔ جب سائن سوئن ہو گئے، انہوں نے سوچا اب تو بوڑھے کو راستے سے ہٹا دیں گے، کیونکہ یہ جو بڑھیا تھی کبھی کبھار نیچے آتی تھی، کہ بوڑھا کبھی نیچے آتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے، تو ہمارے جو گاہک خراب ہو رہے ہیں، اس بوڑھے کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ بوڑھے کو انہوں نے نا، سردیوں کے دن تھے، ویگرا کی 2-3 گولیاں دے دی، اس کا بی پی شوٹ ہوا اور وہ جناب مر گیا۔ جب مر گیا
انہوں نے اس سے پہلے اس سے ایک دن پہلے نا پیپر سائن کرائے تھے جس پہ مکان نام کرایا تھا۔ اب بوڑھا مر گیا، انہوں نے فون کیا بوڑھوں کے بیٹوں کے کہ آپ کا باپ فوت ہو گیا۔ جو بچے تھے نا وہ نگت آنٹی کو بھی نا اچھا سمجھتے تھے، وہ کبھی کبھی آتے تھے، محلے میں ملتے نہیں تھے کسی سے، اور جب بھی اپنی ماں کے لیے باپ کے لیے گفٹ لے کے آتے تھے نا ان کے لیے بھی گفٹ لے کے آتے تھے۔ اب نا وہ بچے آگے، جو آسٹریلیا لڑکا تھا، جو لڑکا آسٹریلیا میں تھا وہ بھی نہیں آیا، جو دبئی میں وہ بھی نہیں آیا، کچھ مجبوری بن گئی۔ جو اسلام آباد میں لڑکا تھا یہ آتا ہے، اپنے باپ کی اچھے سے تدفین کرتا ہے، خوب صدقہ خیرات کرتے ہیں، اچھا بہت بڑا جو ہے نا کل کرتے ہیں، ختم دلاتے ہیں۔ تو باقی تینوں بھائی فون پہ رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی وہ مکان کو بیچ دو، ایسے ہی مکان کو قبضہ کر لے گا۔ وہ جاتا ہے نگت آنٹی سے کہتا ہے ہم مکان کو بیچنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتی بیچنا چاہتے ہیں، مکان تو ہمارا ہے، ہمارے نام پہ ہے مکان، آپ کا باپ مرنے سے پہلے مکان ہم کو دے گیا تھا، ہم نے اتنے پیسے دیے تھے ان کو۔ اب ان کو یقین نہ ہو تو لیکن انہوں نے زیادہ مزاحمت نہ کی کیونکہ بے زرگ لوگ تھے، ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، اچھا کما رہے تھے سارے بھائی۔ تو یہ جب واپس جا رہا ہے تو راستے میں اس کو ایک اسکول ٹیچر ملتا ہے، وہ اس کے باپ کا بھی دوست تھا اور بچے کا استاد تھا۔ اس سے کہتا ہے تم لوگوں نے اپنے ماں باپ کا اچھی نہیں کی، تم نے ذرا خیال نہیں آیا، تم کو کیسے پال پوس کے بڑا کیا غربت میں، آج تم اس قابل ہو گئے ہو کہ امیر لوگ، گاؤں کے امیر لوگوں میں تمہارا نام آتا ہے، پر تم نے اپنے باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے ماسٹر جی کیسی بات کرتے ہیں، ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ کہتا ہے غلطی تمہارے ماں کا قتل ہوا، تمہارے باپ کا قتل ہوا، اور انہی کو مکان بیچ دیا تم نے، اور مکان بیچا نہیں ہے، تمہارے باپ سے زبردستی انگوٹھا لگوایا۔ وہ کہتا ہے انگوٹھا لگوایا کب کی بات ہے؟ کہتا ہے جب تمہارا باپ فوت ہو گیا تو انہوں نے قبر کھدوائی تھی، انگوٹھا لگوایا تھا۔ وہ بات پہ یقین نہیں آتا، وہ جب کچھ اور لوگ بتاتے ہیں، وہ جب تفتیش کرتا ہے محلے میں تو پتہ لگتا ہے یہ تو زانیہ عورت ہیں، جہاں پہ رات کو چکلا کھل جاتا ہے۔ اس گھر میں جو ان کا گھر تھا یہاں پہ طرح طرح کے گنڈے بدماش لوگ آتے ہیں، ان عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ اب یہ ڈر گیا ان سے، یہ نے ان سے نہ جا کے نے رپورٹ درج کرا دی۔ آخر قبر کشائی ہوتی ہے، جب قبر کشائی ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں، ابھی فوت ہوئے باپ کو 20 دن ہوئے تھے، قبر کشائی ہوتی ہے، دیکھتا ہے کہ انگوٹھے پہ سیاہی کا نشان لگا ہوا ہے۔ اب یہ پولیس لے کے پہنچتا ہے، ان کو اٹھواتا ہے، نگت کو، اس کی بیٹی کو، اس کی بہو کو پولیس تھانے لے کے آتے ہیں۔ جب ان کو کٹاپا لگتا ہے، مار پڑتی ہے، تو وہ بکتی ہیں، وہ کہتی ہے خالی ان سے باپ کو نہیں مارا، ان کی ماں کو بھی مارا تھا، اس نے ہم کو دیکھ لیا تھا اس حالت میں، اور وہ کہہ رہی تھی مکان خالی کرو۔ اسے ٹائم لیا صبح تک کا، اور تکیہ رکھ کے اس کا گلا دبا دیا، سانس بند ہو گئی، مر گئی۔ اب لڑکا حیران پریشان۔ اب وہ بولتے ہیں اس کے باپ کو کیسے مارا تھا؟ کہتا ہے اس کے باپ کو مارا ہم نے پیپر سائن کرا لیے تھے، وہ پھر ہمیں مار دیا۔ کہتا ہے مار دیا تھا تو سننے میں آ رہا ہے تم نے دوبارہ قبر کھدوائی تھی۔ کہتا ہے مارنے کے بعد اگلی جہاں پہ پیپر رکھے تھے وہاں پہ چوہا آ کے پیپر کتر گیا۔ اب ہم بڑے پریشان، کیا کریں؟ اسی رات، جس دن رات دفنا کے آئے ہیں، ہم نے وہاں پہ جو قبرستان میں نشئی گھومتا تھا، جو گورکن بھی تھا، اس سے کہہ کے پیسے دیے، رشوت دیے اس کو، اس سے قبر کھدوائی ہے، انگوٹھا نکالا، ہاتھ باہر نکالا ہے، اور پیپر پہ سائن کر کے وہاں پہ اسے ہم نے انگوٹھا لگوا لیا۔ وہ تو لڑکا ہکا بکا کہ میرے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ اور پھر وہ پولیس ان کو اریسٹ کرتی ہے، ان کو جیل پہنچا دیتی ہے۔ لیکن کیا ہوگا، وہ تو زانیہ عورت ہے، اس کے لیے کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ وہ 4 پولیس والوں کو خوش کریں گی، ماں بیٹی بہو، وہ کچھ دنوں باہر آ جائیں گی، یہ مکان بھی بیچ دیں گے، مکان بک بھی گیا، کیا ماں باپ واپس آ جائیں گے؟ اس میں غلطی ہے کہ نہیں ان بچوں کی؟ انہوں نے ماں باپ صحیح سے خیال نہیں رکھا۔ اس باپ نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے بچوں کو پڑھا لکھا کے کہاں تک پہنچا دیا، ایک بچہ آسٹریلیا میں سیٹ ہے، ایک دبئی میں سیٹ، ایک سرکاری نوکر، اور باپ کس طرح سسک کے مرا ہے۔ باپ کو کس طرح انہوں نے اپنے چنگل میں پھنسایا ان عورتوں نے، ان کے ساتھ زبردستی ماں کا انہوں نے زنا کیا، اس کی نگت نے، اس کی بیٹی نے یا بہو نے، کس نے بھی کیا واللہ عالم، لیکن وہ تو بدکار تو بن گیا نا، کیسی موت مرا؟ وہ صرف لاپرواہی وجہ سے، بچوں نے ماں پہ دھیان نہیں دیا، باپ پہ دھیان نہیں دیا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہے نا غلطی بچوں کی؟ کمنٹ باکس میں لازم بتائیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔